بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں آپ سے جناب سجاد علیہ السلام کے بارے میں عرض کر رہا تھا، جن کو زین العابدین بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک لوٹے پٹے قافلے کے سالار ہیں۔ اس قافلے میں ہے کون؟ اس میں حسین کی ننھی سی بچی ہے، اسی قافلے میں حسین کی بہن ہے، سجاد کی مائیں ہیں، خاندان نبوت کی خواتین ہیں، اور اس میں ایک اماں فضہ نامی خاتون ہے جو آل رسول سے گہرا محبت رکھتی ہے۔ تو یہ قافلہ جو ہے وہ یزید کے دربار میں پیش ہوتا ہے۔ ان کی توہین کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو آل رسول جو ہے وہ اتنا مشکل وقت دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ صبر سے اور خاموشی سے جو ہے وہ اپنا وقت جو ہے وہ گزار رہے ہیں۔ اور اب نبوت پہ شک کرنا، یزید کا کہنا کہ کوئی فرشتہ نہیں آیا تھا، یہ باتیں ہو چکی تھی۔ نبوت پہ شک میں نے آپ سے عرض کیا پہلے بھی ہو چکا تھا۔ اگر آپ خود غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ظالمین، منافقین، فاسقین اور اس طرح کے برے لوگوں کے اوپر خود لعنت کی ہے۔ خالق لعنت کیوں کرتا؟ اگر منافق نہ ہوتا تو خدا لعنت کیوں کرتا؟ یہ وہ لوگ تھے جن کو آل رسول کے ساتھ خدا واسطے کا بیر تھا۔ اگر آپ علامہ طاہر القادری کی ایک کتاب پڑھتے ہیں، اس میں انہوں نے قریباً 40 کے قریب احادیث جو ہیں وہ جمع کی ہیں، تو آپ کو وہاں سے کلیئر کٹ پتہ چلے گا کہ آل رسول کے خلاف دشمنی موجود تھی۔ آپ ڈاکٹر طہ حسین کو پڑھیں جو کہ مصر کے نابینا رائٹر تھے، اینڈ ان لکیلی کہ ہمارے ملک میں اس کی کتابیں جو ہیں وہ بین ہو گئی ہیں۔ وہ آپ کو بڑا کلیئر کٹ بتائے گا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کیا گیا، ان کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی، ان کو زہر دیا گیا اور ان کی کہی ہوئی بات سے انکار کیا گیا۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو کربلا کی ابتدا تھیں۔ حادثے ایسے نہیں ہوتے ہیں، ایک دن کی بات نہیں ہے۔ وہ خاندان جس کا کوئی بھی فرد جو ہے انسانیت اور کردار اور اخلاق کا اعلیٰ ترین نمونہ نہ ہو، ایسا خاندان، اور اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ انسانیت، اخلاق، کردار کی جو پرورش کرنے آئے تھے، جو انسانیت کو انسانیت سکھانے آئے تھے، ان کو قید کیا جا رہا ہے، ان کو سزائیں دی جا رہی ہیں۔ اسی موومنٹ میں جناب سجاد، آپ کی جو ہے وہ چھوٹی سی بہن جو ہے وہ جناب سکینہ، اب باپ اس کا وہ ڈیتھ ہو چکی ہے، قتل ہو چکا ہے، وہ روتی ہیں۔ اور یزید لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، سکینہ کو ایسی قید میں وہ رکھا جائے جہاں پہ اس کی آواز جو ہے لوگ نہ سنیں، اور اس کو 7 کوٹھریوں کے پیچھے کوئی کوٹھری ہے جہاں پہ وہ قید کر دیا جاتا ہے۔ اب سجاد جو ہیں وہ سر شام وہاں جاتے ہیں، اپنی بہن سے بات کرتے ہیں، تو آواز دیتے ہیں تو آگے سے آواز آتی ہے، سجاد وسے تیرا نانے دا مدینہ، میں خیریت سے ہوں۔ وہ اپنی بہن سے چھوٹی چھوٹی باتیں کرتی ہیں۔ وہ بہن پوچھتی ہے، سجاد کی شام کو پنچھی کہاں جاتے ہیں؟ کب ہماری قید چھوٹے گی؟ کب ہم وطن کو جائیں گے؟ کب ہمیں رہائی ملے گی؟ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں، اور سجاد ان باتوں پہ روتا ہے۔ سجاد کا کلیجہ چیر دیتی ہیں یہ باتیں کہ جو سکینہ سوال کرتی ہے۔ تو جناب سجاد جو ہیں وہ ایک دفعہ گئے تو دیکھا گئے، آگے سے سکینہ کی آواز نہ آئی، تو سجاد جو ہیں وہ چلانے لگے، رونے لگے، کرلانے لگے کہ میری بہن مر گئی ہے، پہلے مجھے آواز دیتی ہے، آج اس نے آواز نہیں دی۔ یہ آپ دیکھیں کہ آل رسول کا جو ادب تھا، حشرات الارض بھی کرتے تھے۔ جب سجاد اپنی بہن کو وہاں پہ لے کے گئے تو وہاں پہ سانپ، ٹھوئیں اور کئی طرح کے جو حشرات تھے وہ باہر نکلنے لگے۔ تو انہوں نے مولا سے عرض کی کہ مولا، ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہماری وجہ سے آپ کی بہن پریشان ہو، ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں، اور ہم نے اس جگہ کو ایسے پاک رکھا ہے کہ کسی کمی آدمی کے یہاں پہ پاؤں بھی نہیں لگے۔ تو جناب سجاد جو ہے وہ اب اپنی بہن کو جو ہے وہ مر چکی ہے، اس کا وہ تالا کھلواتے ہیں۔ جب تالا کھولا جاتا ہے تو سکینہ مٹی پہ مری پڑی ہوئی ہے۔
اب سجاد کی اس کی لاش اٹھاتے ہیں، سجاد کی اس کو اٹھا کے اپنے خاندان کے پاس لاتے ہیں، پھر اس کو کفن دفن دیا جاتا ہے۔ اور سجاد کو یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرو، بلکہ سجاد جو ہے وہ سکینہ کو مسافروں کے قبرستان میں دفن کرنے پہ مجبور ہے۔ خود جنازہ اٹھانے والا، خود قبر بنانے والا، خود سجاد جو ہے وہ اپنی بہن کو قبر میں تارنے والا، خود ہی جنازہ پڑھنے والا۔ آپ غربت کی انتہا تو دیکھیں، یہ آل محمد کے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ کیا وہ ایسے اس لیے انہوں نے انسانیت لائے تھے، اس لیے وہ دین رسول وہ لے کے آئے تھے؟ وہاں تو کہتے ہیں کہ کسی پنچھی کو نہ مارو، چیونٹیوں کو نہ مارو، ہر چیز کے حقوق دیتا ہے اسلام۔ اور یہ کون سا اسلام تھا جس میں نماز پڑھی جا رہی ہے، حج کیا جا رہا ہے، روزہ رکھا جا رہا ہے، مگر حسین کو قتل کیا جا رہا ہے؟ مطلب مظلوم کو جو مارتا ہے یہ حسین ہی کو مارتا ہے، اور یہ چل رہا ہے، یہ اٹس آن گوئنگ پروسیس۔ باب شاہ کے قتل نے ہمیں بتا دیا کہ آج بھی یزید جو ہے اس کی بات کچھ اور ہے، اور ہے وہی نظام ہے۔ بہرحال سجاد جو ہے وہ اپنی ننھی سی بہن کو وہ دفن کرتے ہیں، اور اس کے بعد سجاد جو ہیں وہ واپس لوٹتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں شام کے جو جناب سجاد کے اوپر اپنے دروازے بند کر لیتے ہیں، اور جناب سجاد جو ہیں ان سے وہ بات چیت کرنا پسند نہیں کرتے ہیں، ان کو پانی نہیں دیتے ہیں۔ تو یہ ہے آل نبوت کے ساتھ جو ہے وہ یہ لوگ اس طرح جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اب یہ لوگ جو ہیں پھر ان کو رہائی ملتی ہے، یزید امیر المومنین ان کو رہا کرتا ہے، تو یہ لوگ جو ہے وہ واپس مدینہ کو لوٹتے ہیں۔ یہ لٹا پٹا قافلہ جو ہے وہ مدینہ کو آتا ہے، وہ قافلہ جس کا سالار خون رو رہا ہے، وہ قافلہ جس کی خواتین جو ہے وہ چیخو پکار کر رہی ہیں، وہ قافلہ آل رسول کا قافلہ ہے جب یہ مدینہ سے باہر اسٹے کرتے ہیں۔ پھر اب یہ علی اصغر کی ماں جو ہے وہ چھاؤں میں بیٹھنا پسند نہیں کرتی ہے، وہ نہیں چاہتی کہ میں ٹھنڈا پانی پیوں۔ جب سے سجا ان کا وہ خاندان لٹ چکا، مر چکا، ان کو پانیوں سے کیا تھا؟ تو آل رسول خود وہ روئے، ان کے گھروں سے کرلانے کی اور چیخنے چلانے کی آوازیں آئیں۔ یہ خود حسین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود روئے ہیں حسین کو۔ جب یہ واقعہ ہوا ہے تو عبداللہ بن باز بیان کرتے ہیں کہ ان کے سر میں ان کی وہ پاک جو ہے اور رسالت کی جو سر کی وہ پگ ہے وہ اتری ہوئی ہے، وہ گلے میں پڑی ہوئی ہے، اور سر میں خاک ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، اور وہ رو رہے ہیں اور رو کے اعلان کرتے ہیں میرا حسین مارا گیا۔ تو حسین مارا گیا، یہ آل رسول یہ کر رہے ہیں۔ وہ حسین کو جو ہے وہ اسی سے تو انسانیت کی اور اخلاقیات کی زندگی ہے، زندگی جو ہے وہ یہ حسین کی ہے جس کے اوپر اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ بہت سارے لوگ دعوے کرتے ہیں کہ ہم اسلام، نتھنگ۔ حسین کے بغیر عبادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو ہے وہ دیٹ از جسٹ نتھنگ۔ آپ ایسے ہی سمجھ لو جیسے کوئی بت پرستی ہے، مگر ایکچولی حسین کا نام لینے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے انسانیت کے دائرے میں رہیں، ہمارے بیچ میں مظلوم کی مدد کی جائے، کمزور کا ساتھ دیا جائے، اور غریب کو جینے کا حق دیا جائے۔ اگر ہم کہتے ہیں ہم اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہیں تو ہمیں کچھ اسلام بھی یہاں نافذ کرنا چاہیے۔ اسلام سے مراد میری وہ قوانین نہیں جو لوگوں کو قتل کرنے کے لیے ہیں، وہ قوانین جو انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے ہیں، جس سے غریبوں اور مسکینوں کو زندگی عطا ہو، اس طرح کے قوانین لاؤ، پھر ہم حسین کے پیروکار ہیں، ورنہ یہ سب باتیں ہی ہیں، اور باتوں کا ہے تو باتیں ہی، ورنہ ہم ایسے تو نہ ہوتے۔ ہمارے ملک میں غریب جو ہے، کمزور جو ہے، اس طرح وہ تباہ حال نہ ہوتا۔ تو حسینیت کو سمجھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اندر وہ ویلیوز پیدا کریں کہ ہم ریئلی حسین کے فالورز ہوں، نہ شیعہ سنی یہ وہ باتیں کوئی بات نہیں ہے، بات ہے اقتدار کو اپنانے کی، اقتدار کو اپنانے کی۔
اور جب تک میں خود نہ اپناؤں، آپ خود نہ اپناؤ، سب باتیں ہیں۔ تھینک یو، ہیو اے گڈ ٹائم۔